کہانی فرانس کے شہر اینسی کی ہے، جہاں ایک اولیاء نام کی بوڑھی خاتون رہتی تھی جس کی عمر 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ان کی زندگی میں ایک خطرناک موڑ اس وقت آیا جب ان کے بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں نرسنگ ہوم بھیج دیا جائے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ اولیاء اس فیصلے کو سن کر بڑی دل برداشتہ ہوئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ یہ سن کر ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ انہیں اپنے گھر سے جدا کر دیا جائے گا۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ اسی دوران ان کے پڑوس میں ایک مسلمان خاندان مقیم تھا۔ ان کا سربراہ اویس تھا، جو اپنی بیوی زاہدہ اور 4 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اویس اور زاہدہ نے کبھی اولیاء سے بات نہیں کی تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ وہ ایک اکیلی اور عمر رسیدہ خاتون ہیں۔ ایک دن زاہدہ نے اولیاء کو سڑک کنارے بیٹھے دیکھا جب ان کے بیٹے انہیں نرسنگ ہوم لے جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اس کا دل یہ منظر دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً اویس کے پاس گئی اور کہا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، یہ خاتون بے یار و مددگار ہے۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ خاتون کی مدد کریں گے۔ اس نے اولیاء کے بیٹے سے ملاقات کی اور کہا، اگر یہ خاتون آپ کے لیے بوجھ ہے تو ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنے دیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بیٹے نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن آخر کار انہوں نے اولیاء کو اویس اور زاہدہ کے سپرد کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب اولیاء اویس کے گھر چلی گئی تو انہوں نے ایک بالکل نیا ماحول دیکھا۔ زاہدہ نے ان کے لیے کمرہ تیار کیا، انہیں گرم کھانا دیا اور ان کے آرام کا مکمل خیال رکھا۔ اولیاء نے سوچا کہ شاید یہ سب کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ان کی محبت اور دیکھ بھال ختم ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتے۔ اولیاء کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ سب لوگ مسلمان ہیں تو انہیں حیرت ہوئی۔ انہوں نے زاہدہ سے کہا، تمہارے لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت کریں اور ان کا احترام کریں۔ اولیاء ان باتوں کو سن کر سوچنے لگی۔ انہیں اسلام میں وہ سچائی اور خلوص نظر آیا جو انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک رات جب اولیاء اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک خوبصورت باغ میں چل رہی ہیں جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ اس روشنی کے درمیان انہیں ایک آواز سنائی دی، یہی محبت کا راستہ ہے، یہی سچائی ہے۔ جب وہ خواب سے جاگی تو ان کا دل ایمان کی روشنی سے بھر چکا تھا۔ اولیاء نے اویس اور زاہدہ کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا، مجھے وہ سچائی دکھائی دی ہے جس کی تلاش میں برسوں سے کر رہی تھی، مجھے بھی اس دین میں شامل کر لو تاکہ میں بھی اس روشنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں۔ انہوں نے اسے اسلام کی تعلیمات سمجھائی اور اولیاء نے دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کیا۔ اب وہ فاطمہ نام سے جانی جانے لگی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب اس کے بیٹوں کو پتہ چلا کہ ان کی ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے اویس کے گھر آ کر کہا، تم نے ہماری ماں کو ہم سے چھین لیا ہے اور اب اس کا دماغ بھی خراب کر دیا۔ اویس نے صبر سے جواب دیا، ہم نے ان کے ساتھ محبت اور عزت کا برتاؤ کیا ہے اور انہیں ان کے دل کی روشنی ملی ہے۔ اگر تم واقعی اپنی ماں کی
محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ان سے محبت سے پیش آؤ۔ خاتون کے بیٹے شدید غصے میں وہاں سے چلے گئے، مگر کچھ دن بعد ایک سرد رات میں جب اس کا سب سے بڑا بیٹا زخمی حالت میں اویس کے دروازے پر آیا تو اویس نے اس کی مدد کی، اسے ہسپتال لے جا کر اس کی دیکھ بھال کی۔ اس کے دل میں اویس کے اس سلوک نے گہرا اثر ڈالا۔ وہ حیران تھا کہ جس شخص کو وہ دشمن سمجھ رہا تھا وہی اس کی زندگی بچا رہا تھا۔ کچھ مہینے بعد خاتون کا بیٹا بھی اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور خوشی کی زندگی بسر کرنے لگے۔